نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ الرحمن، پہلا رکوع، اور اس رکوع کی آخری 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اور سورت کی آیت نمبر 22 سے 25 تک تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی اپنی تخلیق میں سے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. پیچھے گزرا تھا سمندروں کے بارے میں، دریاؤں کے بارے میں، کہ مرج البحرین یلتقیان. تو فرمایا کہ یہ دریا اور سمندر صرف خالی پانی پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی. ہاں جی، یہ ہم تو صرف مچھلی کا نام سنتے ہیں، اس کی بھی ہزاروں قسمیں. اب ایک ٹراؤٹ نام مچھلی ہے جو 4,500 روپے کلو ہے. کتنے بولو بھائی؟ اس سے بھی آگے بہت کچھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ. تو آج بہرحال اس کے علاوہ اللہ اور 2 پانی کی ذکر فرما رہے ہیں. فرما یخرج منہما اللؤلؤ، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ان دریاؤں سے تمہارے لیے موتی. ہاں جی. اور پھر فرمایا والمرجان، اور مونگے، یہ بھی موتی ہوتا ہے. اب یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سمندر کے اندر فرمایا ایک درخت ہے، اس درخت میں حیوانات کی طرح مادہ ہوتا ہے، اور اس درخت کو کاٹ کر پھر اس مادے میں سے ایک سرخ مادہ، فرمایا اس سے موتی بھی بنتے ہیں اور وہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ موتی بھی انتہائی قیمتی ہوتا ہے. اور ایک سپی، اب اللہ کی شان دیکھیں، مادر رحم میں پانی پہنچتا ہے تو اللہ اس سے ایک جاندار جانور ہو تو جاندار اس کا آگے بچہ پیدا کرتا ہے، انسان ہو تو ایک انسان پیدا ہوتا ہے. اور سپی، اس کا منہ بھی کھلا ہوتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، قطرہ اندر چلا جائے تو اللہ اپنی قدرت سے اس کو موتی بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا؟ بولو بھائی. ہاں، موتی بنا دیتا ہے. تو اس لیے پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان و جن، تم میری نعمت کو، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم کسی کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ.
پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو اندر کی بات ہم نے بتائی، جو پانی کے کیا بولو بھائی اندر ہے۔ پھر فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا کہ جو کشتیاں چلا رہا ہے اس پانی میں کل اعلام، اتنی بڑی بڑی جو مثل پہاڑ کی طرح ہے، پہاڑ کی مثل، یہ بڑے بڑے بحری جہاز۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ درائے فریات پہ گئے، فرات پہ گئے، کنارے پہ علی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑی کشتی بحری جہاز آتے ہوئے دیکھا تو فوراً یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی کہ اللہ کی ذات وہی ہے کہ جس نے ہمارے لیے ان پانیوں میں بڑی بڑی کشتیوں اور بحری جہاز چلا دی۔ اب بظاہر میں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ تو انسان چلا رہا ہوتا ہے، وہ تو انسان نے بنائی ہے، تو انسان کو کس نے بنایا ہے؟ تو پھر کس نے بنائی ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے، اور انسان کے ذریعے باقی ان چیزوں کو وجود دے دیا۔ تو جس طرح وہ انسان کے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں، ان چیزوں کو ڈائریکٹ بنانے میں بھی کسی کا محتاج، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب یہ نہیں ہے انسان نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتی، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ انسان بہت سی جگہ پہ نہیں ہے، وہاں بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں، یہ جنگلوں میں صحراؤں میں کوئی انسان ہر جگہ سارے موجود ہے نہیں، زمین بہت وسیع ہے، اس کے مقابلے میں انسان بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ جس طرح ہم سفر کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ایسی جگہ بھی آتی ہے نہ بندہ نہ بندے کی ذات، دور دراز تک کوئی بندہ نظر نہیں آتا، کوئی گھر نظر نہیں آتا، ہاں جی، تو وہاں بھی تو اللہ کی مخلوق موجود ہے، اللہ کی تخلیق بولو کیا ہے؟ موجود ہے۔ آپ ان پہاڑوں کو دیکھ لو، بڑے بڑے پہاڑ جو اللہ نے زمین میں گاڑے، کیا یہ بندوں کے ذریعے گاڑے ہیں؟ اللہ نے اپنی قدرت سے گاڑے۔ کہاں سے گاڑے ہیں بولو؟ اس پہاڑ کے سامنے تو کشتی کچھ بھی نہیں، اس پہاڑ کے سامنے بحری بیڑا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یاد رکھنا انسان کے ہاتھوں جو چیز وجود میں آتی ہے اصل حقیقت میں وہ بھی کاریگری اللہ ہی کی۔ انسان کو شعور، انسان کو عقل، فہم و فراست، انسان کو سمجھ بوجھ دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جن ذرا تم بتاؤ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ یا اللہ ہم کسی کو نہیں جھٹلاتے، ہاں جی ہم تیری تعریف کرتے الحمدللہ۔ تو یعنی اس کائنات کے اندر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ میرے بھائی انسان کے بس کی بات نہیں اس کو شمار کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اگر تم نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر میری رحمت سے دور ہو گئے ہو تو فرمایا جب تک حیات ہو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، کیونکہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا خالق ہاں جی ہر وقت تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کو اپنا کوئی کام نہیں۔ کس کو بولو بھائی؟
اللہ رب العزت. بس اپنی رحمت سے اس نے یہی کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ اپنی مخلوق کو کھلانا پلانا سلانا سب کچھ عطا کرنا، اور پھر ان میں سے گناہ گار انسانوں کی مسلمانوں کی فرمایا کہ ان کے انتظار میں رہنا کہ میرے در پہ آئیں، یہ بھی معافی مانگے، ان کو بھی معاف کر. بس یہی کام اللہ تعالیٰ، اللہ کا اور کوئی کام. ایک اپنی ساری مخلوق کو اپنی نعمتیں دینا، کس کا کام ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے سوا اور کسی کا کام. اور پھر اپنے گناہ گار بندوں کا انتظار کرنا، وہ انتظار کرتا ہے. ہاں جی، ہم تو اللہ معاف کرے اپنے مجرم کا انتظار کرتے پکڑنے کے لیے، وہ پکڑنے کے لیے انتظار نہیں کرتا، بخشنے کے لیے کرتا. کس کے لیے بولو؟ ہاں، آتا ہے کہ جب کوئی انسان زمین پہ جرم کرتا ہے نا، تو زمین کہتی ہے مولا حکم دے اس کو نگل جاؤ، اس نے تیری زمین کو ناپاک کر دیا، گندا کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے تیرا تو نگل جا، تیرا تو نگل جا، پوچھنے کی کیا ضرورت. تو وہ کہتی نہیں مولا بندہ تو تیرا ہے. تو فرمایا پھر تجھے جلدی کیا ہے؟ مجھے تو جلدی نہیں ہے. کون فرماتے ہیں؟ ہاں جی، میں انتظار کر رہا ہوں، بھول گیا ہے، بھٹک گیا ہے، نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ گیا ہے، سنبھل جائے، سدھر جائے، میرے در پہ آ جائے، ایک مرتبہ سچے دل سے کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے. ہم سب کہہ لو بھائی، ہم بھی مجرم ہیں. ہاں جی، جب تک ہم زندہ ہیں اپنے آپ کو مجرم سمجھے، فکر کرے، اللہ کرے خاتمہ ایمان پر ہو. اصل ہمارا تعلق اللہ نہیں ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے نا، وہ بڑا ڈرتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے یار کسی دفعہ تعلق ٹوٹ نہ جائے، میری بدعملی کی وجہ سے، میری نافرمانی کی وجہ سے، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب مدد ذلوات، اللہ ان کے علم عمل عمر اخلاص میں مزید برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ شفقت عافیت کے ساتھ اس امت پر قیام دائم فرمائے. وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ محبوب ہے لیکن بڑا نازک محبوب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. بہت جلدی مان جاتا ہے، بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے. غیور ہے نا، غیرت مند ہے. سارے بولو کیا ہے؟ جی ہاں. جس طرح لوگوں میں بھی بعض ہوتے ہیں نا، بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، بڑی جلدی اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بڑی جلدی وہ اعتماد اٹھا بھی لیتے ہیں. کسی بات پر ان کو پتہ چل جائے نا کہ اگلا بندہ فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، تو فوراً تعلق کیا کر دیتے بولو بھائی؟ ختم کر دیتے. وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے جان پہچان ہی نہیں، اور بندہ حیران ہوتا ہے یار ان سے تو میرا سالوں کا تعلق ہے اور بڑی قربت ہے، لیکن اچانک کیا ہو گیا؟ کہتے بس بس ختم. یہ حقیقت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مفاد نہیں ہوتا. کسی سے بولو مفاد، اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، لیکن اگلے کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس محبت والا نہیں ہے، ختم کر لیتے. ہاں جی، تو اللہ کی ذات تو پھر سب سے زیادہ غیور ہے. بندہ تھوڑا سا منہ موڑے نا، فرماتے جا پھر. ہاں جی، جس کا ہے اسی کے پاس جا. اب جس کا ہے کا مطلب ہے تو اللہ ہی کا، لیکن تو نے اپنا میرے علاوہ اور بنایا تو جا، مجھے کوئی تیری ضرورت نہیں. قرب قیامت میں آتا ہے نا کہ بہت سے لوگوں کو اللہ فرمائیں گے جن کے لیے عمل کیا جو ان کے پاس جاؤ، جاؤ ان کے پاس. دکھلاوے کی نماز پڑھی ہے تو جن کے لیے پڑھی ان کے پاس جاؤ. ہاں جی، ریاکاری کا روزہ رکھا ہے تو لوگوں سے بدلہ لو، ریاکاری کا حاجت ان سے لو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں. تمہیں دینے کے لفظوں پہ غور کرنا، سب کچھ میرے پاس لیکن تیرے لیے نہیں، کیونکہ تو میرا نہیں بنا. اس لیے یہاں یہ بات بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے
کہ وہ محبوب ہے. کون بولو؟ اللہ تعالی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ساتھ ساتھ وہ غیور بھی ہے. اگر اس کے احکام کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جائے، اس کے دین کا مذاق اڑایا جائے، اس کے ساتھ نعوذ باللہ شرک کیا جائے، اور پھر کہا جائے نہیں وہ معاف کر دے گا، نہیں. اس نے واضح فرمایا مشرک کو معاف نہیں کروں گا. اس لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تعلق کے بارے میں ڈرتے رہنا ہے. 100% عمل ٹھیک ہے، پھر بھی ڈر ڈر کے کرتے رہنا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، بعض دفعہ یاد رکھنا، غلطی پر کم ڈرنا ہوتا ہے اور کام پر زیادہ ڈرنا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ غلط نہ ہو جائے چاچا، کام کی وجہ سے بعض دفعہ تکبر آ جاتا ہے. میں اپنی نیکی کے بل بوتے پہ جا رہا ہوں. ہاں جی، گناہ گار تو پھر بھی کسی لمحے ڈر جاتا ہے، لیکن ذرا نیکوکار کو وہ جو گردن میں بعض دفعہ سریا آ جاتا ہے نا، وہ لے ڈوبتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث شریف میں ہے بھی کہ ایک شخص 500 سال آگ جھپکنے کے بقدر بھی گناہ نہیں کیا ہوگا. ایسا بھی پیش ہوگا، اتنی عبادت ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آج تو جنت میں جا رہا ہے تو کیسے جا رہا ہے؟ اب جملہ تو گناہ گار تو کہے گا نا یا اللہ پلے کچھ نہیں، ظاہری کہ اللہ تیری رحمت سے ہی جاؤں گا. تو وہ کیا کہے گا؟ میں نے 500 سال عبادت کی تھی ہے. اللہ فرمائیں گے واہ 500 سال، جی اللہ. تو فرشتوں کو حکم ہوگا ذرا تھوڑا سا اس کو دور لے جاؤ نا جس طرف جہنم ہے. تو فرمایا وہاں جب وہ تپش آئے گی نا تو پیاس لگے گی، اب پانی مانگے گا تو 250 سال کی عبادت کا ایک پیالہ پانی ملے گا، جو ہم دن میں کتنے پیالے پیتے ہیں. اور اگر ہم اپنی باتیں دیکھیں تو پیالے دیکھیں سارے، بولو بھائی، روٹی تو وہ سارا نظام تو اللہ کا، صرف پانی لے لو. جی ہاں، تو 250 سال وہ پی کے ایک پیالہ آگے تھوڑا سا چلے گا پھر پیاس، اب وہ بھی 250 سال دے بیٹھے گا. اب ظاہری بات ہے وہ پارا نیچے آ جائے گا، چیز ہے ہی کوئی. اب پہنچے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں جی جنت میں جا رہا ہے؟ تو اب یہ نہیں کہہ رہا جا رہا، کیونکہ اب تو وہ رحمت کرے گا تو جاؤں گا، پاس جو کچھ نہیں. ہاں جی، تو اس لیے میرے بھائی باتیں کر کے بھی اس کی رحمت سے جنت میں جانا ہے. گناہ گار بھی اس کی رحمت سے جائے گا، نیکوکار بھی اس کی رحمت سے جائے گا. بس نیکی تو اس کی رحمت کو لینے کا بہانہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.